آج ہم بات کریں گے انسانی آزادی کے بارے میں۔ کیا انسان کو آزادی مل رہی ہے یا انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لاجیکل ڈسکشن کریں، ہم جو ہے وہ بات کریں جو پریکٹیکل ہو رہی ہے، جو ہمارے ساتھ روز ہم فیس کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہم ایکسپیرینس میں ہمارے آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ ایک ہوتا ہے وہ دعویٰ جو کیا جاتا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو امن پیدا کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم تو امن پسند ہیں، پیس کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ غلط ہوتا ہے۔ بہرحال آج کل بہت زیادہ زور ہے ہر طرف یہ کہ انسانوں کی آزادی پہ ہونا چاہیے، ہر شخص آزاد ہے، آزادی رائے ہونی چاہیے، اور جو ہے ہر شخص کو اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ جتنے مرضی آپ جو ہے نا فاؤل کریں، جس کی مرضی توہین کریں، جس کے مرضی بکواس کریں، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہیں، وہ چاہے آپ کا پریزیڈنٹ ہے، وہ چاہے آپ کے آرمی کے چیف ہیں، وہ چاہے آپ کے پیشوا ہیں، کوئی بھی ہے جو کرنٹ پوزیشن پہ ہے، آپ اس کے خلاف بات نہیں کریں گے اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیا ہمیں آزادی مل رہی ہے یا ہمیں انسانوں کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں ہم نے اپنے بچپن کی یا اپنے بچوں کی۔ جب ہم ان کو اسکول میں لے کے جاتے ہیں، کیا ان کو آزادی ملتی ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے لباس پہن سکتے ہیں؟ نہیں جی، آپ کو یونیفارم پہننا ہے، آپ کو اس کلر کا پہننا ہے، آپ کو اتنے بجے آنا ہے، آپ کو یہی جو سبجیکٹ ہے یہی پڑھنا ہے، آپ کو یہی کیریکولم پڑھنا ہے، یہی سبجیکٹ پڑھیں گے، یہی بکس پڑھائیں گے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم اپنا بچہ بھی دیں گے، ہم اس کی فیس بھی دیں گے، ہم ان کو فالو بھی کریں گے 100%، اور نخرے بھی برداشت کریں گے، اس کے بعد آؤٹ پٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں۔ اور آج کل تو یہ بھی ایک نیا وہ آ رہا ہے، تو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا بچے کو جو اسکول والے پڑھائیں گے نا، پیرنٹ اس کو جو ہے نا وہ ڈینائی نہیں کریں گے، اس کو کراس نہیں کریں گے، جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے بس، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی بات اس کو نہیں سمجھانی۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ آزادی ہے؟ آپ کو پہننے کی آزادی نہیں ہے، آپ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، آپ کو سبجیکٹ میں کوئی بھی کیریکولم، کوئی بھی کویسچن، کوئی بھی بک نئی ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو فالو کرنا ہے۔ تو یونیفارم سے لے کے، شوز سے لے کے، کٹنگ سے لے کے، ہر چیز ڈسپلن کے نام پہ ہمیں جو ہے وہ ان کا غلام بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج کل یورپ میں، خاص طور پہ جرمنی اور فرانس کے اندر یہ بات ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ آپ نے بچوں کو، فار ایگزامپل ہم مسلم ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو اسلامک ٹریٹ کے مطابق اسلامک جو پریچیز ہیں وہ بتانی ہیں، لیکن اسکول جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے، تو وہ جب کراس آئے گا تو آپ کے اوپر ایلیگیشن لگ جائے گی۔ اب آپ کو اسکول جو ہے، اسکول صرف انوالو نہیں ہوگا، تو آپ کو یہ تھریٹ دی جائے گی کہ بھائی اگر آپ نے ہمارے جو تھیوری ہے، ہمارے جو کنسیپٹ ہے، اس کے اگینسٹ اگر آپ نے سمجھانا شروع کر دیا تو پھر پولیس آئے گی، پھر آپ اریسٹ ہو جائیں گے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ میرا ریلیجن ہے، میری مرضی ہے، میری اولاد ہے، میرا بچہ ہے، میں اپنی مرضی سے جو مرضی میں اس کو بلیف سسٹم دوں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ اب اسی طرح جو آج کل ٹرانسجینڈر کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی مرضی، آپ ان کو ہم پڑھائیں گے، ہم اس کو جو مرضی سبجیکٹ پڑھائیں، ہم ان کو جو ہے نا وہ آپس کے جو تعلقات ہیں وہ جس طرح سے ہم پڑھانا چاہیں پڑھائیں گے۔ اگر اس کے اگینسٹ بچے نے کوئی بات کر دی اور اسکول میں، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا آپ کے پیرنٹس نے کیا بات سمجھائی ہے، تو ان کے خلاف ایلیگیشن شروع ہو جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیں یہ آزادی ہے؟ تیسری بات یہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے اپنی پریکٹس کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے اپنی تھیوری، اب آج کی سائنٹسٹ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ زبردستی آپ کو اپنی تھیوری اور اپنے کنسیپٹ کے اوپر آپ کو فالو کرواتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ڈینائی کریں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور ان کے اگینسٹ کوئی بھی آپ کنسیپٹ لے کر آنا چاہیں، تو وہ آپ کے خلاف جو ہے نا وہ پورا کا پورا ایک اتحاد جمع ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ ریسرچ میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ابھی آپ نے سٹارٹ نہیں کی۔ بہت کم سائنٹسٹ ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی کی طرف جاتے ہیں
اور جب وہ اپنے تھیسز وغیرہ لکھتے ہیں اور وہ جو اپنی ریسرچ جو ہے وہ پبلش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ نئے سائنٹسٹ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو اگنوسٹک ہیں، وہ اگر ان سے ٹکراری ہوتی ہے تو پوری کی پوری پیچھے ایک پوری یونین بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان کے پیپر کو آؤٹ کر دیتی ہے، یعنی ان کو فیل کرتی ہے اور ان کو ایگزٹ کرتی ہے، ان کو تھریٹ ملتی ہے، ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی۔ تو کیا یہ انسان کی آزادی ہے؟ جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں، ان کے مطابق آپ نے ٹائم پہ آنا ہے، ان کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، ان کے مطابق آپ نے جو ہے بات کرنی ہے، ان کے مطابق آپ نے پالیسیوں کے مطابق آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ کیا یہ انسان کی آزادی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے آپ اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے کہ بھئی میں مدارس پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں مسجد پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا صدقہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ آپ پوری دنیا میں چیریٹی آرگنائزیشن ہے اور وہ فنڈنگ کرتی ہیں، اگر وہ اسلام والے ہیں تو وہ ٹیررسٹ ہیں، وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ نان اسلامک ہیں وہ سارے کے سارے کر سکتے ہیں، وہ اپنی فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کی چیریٹی آرگنائزیشن بھی ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ہر فتنے میں، ہر اینٹی اسلامک موومنٹ میں، ہر جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف وہ آرگنائزیشن کام کرتی ہیں، کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو کیا یہ آپ کے لیے آزادی ہے؟ آپ کو آزادی کے نام پہ ایک منہ پھاڑ جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ جب آپ اسلام کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن لگاتے ہیں، کوئی بھی اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، کسی بھی طرح کا چلتے ہیں، آپ کو پوری کی پوری آزادی ہے، لیکن جب آپ اسلام کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کے حق میں آواز لگانا شروع کر دیں، غزہ اور مسجد اقصیٰ کی بات شروع کر دیں، آپ اسرائیل کے مظالم کے خلاف بات شروع کر دیں، تو آپ کو تھریٹ ملتی ہے، آپ کو کہتے ہیں آپ دہشت گرد لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا آزادی ہے؟ آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو جب ویزا دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم باہر کے ملک جاتے ہیں، باہر کے ملک، اب مجھے جو ہے وہ تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں، میں پاکستان سے باہر ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ہم سے پوچھا پاکستانیوں نے کہ وہاں پہ کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلم ہے، کیا آپ کو آزادی ہے؟ بھائی بات یہ ہے، آپ کو ویزا لینا ہے تو ان کی شرائط کے مطابق، ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں ان کی شرائط کے مطابق، اس کے بعد گاڑی چلانی ہے ان کی شرائط کے مطابق، اس کے بعد لائسنس بنانا ہے ان کی شرائط کے مطابق، انشورنس کرانی ہے، بینکنگ کے ٹرانزیکشن ہے، ایک ایک چیز آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک بھی چیز ان کو فالو نہ کریں، اور میں 15-20 سال یہاں پہ رہا، 15-20 سال میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی، ایک دن میں وہ جو گاڑی کا بیلٹ نہیں لگاتا مجھے فوراً فائن کر دیتے ہیں۔ کیا یہ آزادی ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو ڈسپلن ہے، یہ تو اچھی بات ہے، قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ اسی کے اوپر تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے دنیا کے قانون کو فالو کرتے ہیں، ان گورنمنٹ کے رول کو فالو کرتے ہیں، ڈسپلن ہے، وہ آپ کو قانون چلانا ہے، وہ آپ جو ہے نا وہ آپ اچھے سویلائز جو ہے نا سوسائٹی بنا رہے ہیں، آپ جو ہیں ایک بڑے آنریبل سٹیزن سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، جب آپ پریکٹسنگ مسلم بنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھا سکتے۔ آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی سن کے، بہت سارے مسلم کنٹری میں آپ اجتماعی طور پہ قرآن نہیں پڑھا سکتے اپنے بچوں کو کہ بھئی یہ قاری ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ سب کو قرآن پڑھا رہا ہے، نہیں یہ قانون کے خلاف ہے، بھئی کیوں نہ پڑھائیں، ہمارے لوگ پڑھائیں گے آپ کو، آپ نہیں پڑھا سکتے۔ اوکے، ہمارے لوگ، اگر آپ کے لوگ پڑھائیں گے، لوکل بندہ ہمارے بچوں کو مسلمان قرآن پڑھائے گا، تو جب ہم بھیجتے ہیں تو وہاں کی انتظامیہ کہتی ہے کہ نہیں آپ جو ہے نا، ہم آپ کے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، ہم اپنی ہی نیشن کو، اپنے ہی لوگوں کو پڑھائیں گے، کیونکہ لینگویج گیپ ہے، ہماری لینگویج اور ہے، آپ کی لینگویج اور ہے، آپ کے بچے سمجھیں گے نہیں، تو وہ نہیں پڑھاتے۔ تو آپ بتائیں کدھر جائیں؟ کیا یہ آزادی ہے؟ تو جب تک آپ ان کے قوانین کی، آرگنائزیشن کے رول اینڈ ریگولیشن کی، آپ آرمی کے رول اینڈ ریگولیشن کی، ایسا یونیفارم پہننا ہے، ایسے شوز پہننے ہیں، اتنا اس کلر کا پہننا ہے، ٹوپی اس طرح ٹیڑھی کر کے پہننی ہے، 100% جب تک آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، آپ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ کو فوراً وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی بات جب اسلام کے مطابق ہم کرنا شروع کر دیں کہ بھئی داڑھی ہونی چاہیے، رسول اللہ کی داڑھی تھی، سر ڈھانپنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپتے تھے، اس طرح لباس پہننا چاہیے، اس طرح آپ کے یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اسلامک کلچر کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جو ہے نا وہ انتہا پسند ہے، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تو جو ہے یہ تو بالکل ہی ریجڈ ہو گیا، اس کو تو جو ہے نا بالکل یہ 1500 سال پرانی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جب آپ ان کے قوانین کے مطابق چل رہے ہو، پھر 100% ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ ان کی غلامی کریں،
آپ ان کو فالو کریں، آپ جو ہیں ان کے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں، وہاں سے 1% بھی نہیں آپ ہل سکتے۔ ایک اور میں آپ کو آخری مثال دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ایک ڈرائیونگ لائسنس لیا، اب ڈرائیونگ لائسنس میں نے پاس کر کے لیا، ٹیسٹ دے کے لیا، سب کچھ کر کے لیا۔ اب پہلے وہ ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہوتا تھا 10 سال کے بعد، 10 سال بعد مجھے رینیو کرنا ہے۔ اوکے، کیا اس میں لاجک ہے؟ کیا میں 10 سال بعد بھول جاؤں گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی آئیز کمزور ہیں، یا آپ کو پتہ نہیں آپ پریکٹسنگ میں تھے کہ نہیں تھے، یا ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ ہیں ہی نہیں، تو اگر آپ ادھر ہیں تو 10 سال بعد آپ جو ہے نا وہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے نا رینیو کرا لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ 2 سال کر دیا، اب مجھے بتائے 2 سال بعد میں بھول جاؤں گا؟ 2 سال بعد مجھے ڈرائیونگ نہیں آئے گی؟ 2 سال کا تو ویزا ہے، 2 سال میں تو آپ کو فیس بھی ڈبل کر دی، اور 2 سال بعد آپ کو دوبارہ جا کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس رینیو کرانا ہے۔ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، فیس دو، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس رینیو ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے شکنجے میں کر لیا، ایک تو انہوں نے آپ کا پیسہ قابو کیا، دوسرے آپ کے اوپر کنٹرول بٹھا لیا۔ ہم بات ہی نہیں کر سکتے، انسان آج کا بات نہیں کر سکتا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، سوائے پیسہ لینے کے اور کوئی لاجک نہیں ہے، پھر کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ بات نہیں کر سکتے، قانون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ کی، اپنے خدا کی، یا اپنے معبود کی، یا اپنے کریٹر کی، اس کی بندگی سے نکال کے انسانوں کی غلامی میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ بچپن سے لے کے آرگنائزیشن ہو، وہ آپ کی رول ہوں، وہ آپ کے ویزا پالیسی ہوں، وہ آپ کی اسٹڈی پالیسی ہوں، وہ آپ کی جس بھی لیول پہ آپ سوچ لیں، آپ کو 1% بھی اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑا جاتا، وہ فالو کرواتے ہیں۔ اور یہی سسٹم ہے ہمیں غلام در غلام بنانے کا۔ آپ جتنے مرضی ٹیکس دیں یہ خوش ہے، پوری کی پوری گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے، آپ کی ایک ایک سیل پہ، ایک ایک پرچیز پہ، ایک ایک چیز پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بلوں پہ ٹیکس دیتے ہیں، الیکٹریسٹی پہ ٹیکس دیتے ہیں، پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اور اوپر سے بدنام یہ کیا جاتا ہے ہماری قوم جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی، ہمارے لوگ جو ہے ٹیکس نہیں دیتے۔ آپ مجھے بتائیں آپ چھوڑتے کہاں ہیں؟ کسی بھی ایک آئٹم پہ، آپ کی چینی ہو، آپ کی پتی ہو، آپ کا بسکٹ ہو، آپ کا پانی ہو، آپ کا الیکٹریسٹی ہو، آپ کا کچھ بھی ہو، خالی گھر پڑا ہوا ہے، آپ نے اپنی مرضی۔ اب تو سولر سسٹم پہ ٹیکس لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے پاکستان میں سٹارٹ بھی ہو چکا ہے بعض علاقوں میں۔ تو یہاں تک تو آپ نیچرل چیزیں یوز کرنے پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں، اور پھر بدنام کرتے ہیں ہماری قوم ٹیکس نہیں دیتی۔ ٹیکس آپ دیں گے، لیکن جب وہ اسلام کی بات آتی ہے اور وہ جزیے کی بات کرتا ہے تو پوری دنیا چیختی ہے اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، یہ دیکھو مسلمانوں کا کیسا عجیب سا مذہب ہے، یہ زبردستی جو ہے وہ غیر مسلموں سے جزیہ لیتی ہے۔ تم مسلمانوں سے ٹیکس لے رہے ہو، ایک ایک پروڈکٹ کے اوپر، ایک ایک پرچیز کے اوپر، ایک ایک پیسے کے اوپر آپ ٹیکس لیتے ہو۔ میرا پیسہ میں نے اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو بھیجا، اس کے اوپر آپ ٹیکس لیتے ہو، تو ہر چیز پہ آپ ٹیکس لے رہے ہو، بدنام الگ سے کرتے ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے سب کچھ، کیونکہ انسانوں کی غلامی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ جہاں اسلام کی غلامی میں آئیں گے، انسانوں سے ہٹ کے اسلام کی اور اللہ کی غلامی میں آئیں گے، وہاں کہیں گے یہ کیا چیز ہے، یہ تو زبردستی ہے، زبردستی کسی کے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا۔ تو یاد رکھیں آپ کو انسانوں کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ انسانوں کی آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن غلام انہوں نے اپنا بنانا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو سمجھیں گے تو کسی طرح آپ اپنی فریڈم کی بات کریں گے، کسی لیول پہ جا کے آپ یہ تیاری کریں گے کہ ہمیں اس سے کس طرح نکلنا ہے اور ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں، یا کم از کم ریئلائزیشن ہو، کم سے کم بات کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ کسی بھی ڈائلاگ میں، کسی بھی محفل میں بات کریں کہ بھئی تم یہ داڑھی کیوں رکھتے ہو، تم یہ جو ہے جو سر کیوں ڈھانپتے ہو، تمہیں یہ جو ہے لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے، یہ ماڈرن ہونا چاہیے، 1400 سال پرانی چیزیں ہیں، تمہیں جو ہے وہ یہ اسلام جزیہ لیتا ہے زبردستی، اسلام زبردستی نماز نہیں پڑھا سکتا، ہمارے اوپر زبردستی۔ تو پھر آپ بات کریں، اسکول میں ہمارے اوپر زبردستی ہو رہی ہے، نصاب پڑھانے میں ہمارے اوپر زبردستی ہو رہی ہے، ایگزام دینے میں زبردستی ہو رہی ہے، ایک بک کے علاوہ آپ دوسری بک سلیکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر زبردستی ہو رہی ہے۔ ہماری کمپنی میں، ہماری آرگنائزیشن میں، پولیس میں، آرمی میں، ایک ایک جگہ پہ ڈریسنگ سے لے کے بولنے تک، اور ڈرائیونگ سکول سے لے کے اور بیلٹ باندھنے سے لے کے پورے آپ کے ویزا پروسیس تک آپ کو
بینکنگ ٹرانزیکشن کی، آپ کو ایک ایک ٹیکس کی، ایک ایک چیز کے اوپر زبردستی آپ سے کام لیا جاتا ہے. کم از کم ڈائلاگ تو کریں، کم از کم لوگوں سے لاجیکل بات تو کریں کہ بھائی ہمیں جو روکا جاتا ہے، یہ جو پیچھے زبردستی ہمیں سب کچھ لگایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے. تو ایک فضا بنے گی اور کم سے کم ہم اسلام کا دفاع لاجیکل طریقے سے کرنے کے قابل بنیں گے کہ اسلام کے پاس بھی ڈسپلن ہے، اسلام کے پاس بھی اپنے رول اینڈ ریگولیشن ہے، اسلام کے پاس محمد رسول اللہ جیسا نبی ہے، اسلام کے پاس سچائی اور بہترین کتاب، دنیا کی پرفیکٹ بک جو ہے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے. ہمارے پاس ڈیوائن رول اینڈ ہمارے پاس وہ ایجوکیشن ہے. تمہارے پاس تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو انسانوں کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اور یہ باتوں سے ہی ہوگا، یہ کنسیپٹ چینج انسان کی باتیں سننے سے اور کرنے سے ہوگا. تو اس لیے خود کو بھی یہ لاجک سکھائیں، اپنے گھر میں بھی لاجک سکھائیں، اپنی نسلوں کو بھی لاجک سکھائیں، تاکہ وہ کم سے کم دفاع کریں کہ اسلام میں ڈسپلن ہے جیسے تمہارا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے جیسے تم فالو کرتے ہو، اس میں فلیکسیبلٹی چینج نہیں ہے جیسے تمہارے اندر تم چینج نہیں کرتے ہو. تو اس لیے ہمیں فالو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے گی، ہم بھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑیں گے جس طرح یہ اپنے قوانین کو نہیں چھوڑتے. ہم بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے ڈیوائن رول کو نہیں چھوڑیں گے جس طرح سے انسانوں کے بنائے ہوئے رول نہیں چھوڑیں گے. تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اسلام پہ پریکٹس کرنا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو لاجیکل طریقوں سے سمجھیں اور لاجیکل باتیں ڈسکس کریں اور لوگوں کو ان باتوں پہ قائل کریں کہ اسلام زبردستی کا نام نہیں ہے، ڈسپلن کا نام ہے. اسلام جو ہے وہ نظام فطرت ہے. اسلام کو فالو کریں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے.